بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله تیرے غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈال چھٹیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں کرتا کبھی میرا تیرا قسمت میں لاکھ بیچوں 100,000 کجے یہ ساری کچھ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تیرے ٹکڑوں دے پلے غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈال چھٹیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سید عالم امام شمع محمد پروان شمع رسالت مجدد دین ملت
ہمارے رحمت الحنان کا بڑا پیارا کلام ہے، پیاری نعت ہے، آپ لکھتے ہیں نعمتیں بانٹتا جی سمت وہی شاد گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہی شاد گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہی شان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہی شان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں
آنے گے قیامت میں اگر مان گیا جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا سمت مزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ میں امیر رسول نے ایک منقبت تحریر سنائی ہے. آپ لکھتے ہیں خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا مصطفیٰ فاروق اعظم کا کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں یعنی صدیق اکبر کے بعد پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ابھی بھی اس وقت بھاگتا تھا ابھی بھاگتا ہے گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دب دبا فاروق اعظم کا ہے ایسا روب ایسا دب دبا فاروق اعظم کا بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے راستے سے بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے راستے سے کرم جس وقت پر ہو گیا فاروق اعظم کا کرم جس وقت پر ہو گیا فاروق اعظم کا شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں کہتے آمین شہادت اے خدا مجھ کو بھی دے دے تو مدینے میں کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا
کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا صلی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے محترم مسلم جب بھی آپ مسجد میں آیا کریں مسجد میں داخلے کی مصنون دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے علاوہ آپ کو اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب مفت میں ملتا رہے گا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں وزیر رسالت مآب آسمانی صحابیت کے درشن مہاتاب وزیر رسالت مآب آسمانی صحابیت کے درشن مہاتاب نظام عدل کے آفتاب عالمتاب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبی کا یعنی بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو اللہ پیارے محترم سے معلوم ہوا کہ ہماری دعائیں قبول ہونے کا جو نسخہ ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم تو بڑی دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی جانے کتنی دعا کرتے ہیں ہم نے فلاں جگہ پہ دعا کی وہاں فلاں جگہ پہ جا کے دعا کی شاید ہم بھول گئے ہوں گے کہ ہم نے شاید درود پاک نہ پڑھا اگر درود پاک نہیں پڑھا تو ہمیں درود پاک پڑھ لینا چاہیے دعا کے اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو گیا دعا کی قبولیت کی کنجی کیا ہے وہ درود پاک ہے اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ دوسرا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج پیارے محترم صاحب 29 جولائی 2020 اور 29 ذوالحج کی جو ہے 29 تاریخ ہے 1443 سنہ ہجری جمعہ مبارک کا بڑا پیارا دن ہے بابرکت دن ہے اور اسلامی سال کا اختتام ہوا جا رہا ہے اور نیا سال اسلامی سال کا نیا سال جو ہے وہ آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مناسبت سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 28 یا 29 تاریخ کو جو ہے نا وہ حملہ کیا گیا نا اور یہ کم محرم الحرام کو آپ شہادت ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کیسی برکتیں ہیں دعوت اسلامی کی شاعری دار مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ صفحہ 74 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابوالمصطفیٰ آدمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے امیر المومنین حامی دین مدین محب المسلمین غیر المنافقین امام العابدین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپاہ سالار یعنی کمانڈر ان چیف بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا سپاہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار نہنجار سے برسر پیکار تھے کہ وزیر رسول انور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسجد نبوی علیہ صاحب السلام کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران اور ششدر رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپاہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیما سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاون میں مصروف جہاد ہیں۔ آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن میں تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاون حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفاکار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت یعنی پیٹ کر کے سب بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار بداتوار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار نابکار کی فوج کو رون ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اشرار میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کر گیا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ مراد آئی، مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مراد آئی، مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم صاحب، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میٹھے میٹھے اسلام امیر المومنین فاتح اعظم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم شان عالی شان کرامت سے علم و حکمت کے کئی مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ نہاون سینکڑوں میل دور جہاں پر لشکر اشرار کو جو ہے وہ پستہ کرنے کے لیے کلا کما کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی بھی خبر رکھتے ہیں، وہاں کی بھی خبر رکھتے ہیں، کیوں نہ رکھیں؟ حضور علیہ السلام کے لاڈلے صحابی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ جو ہے نا وہ بندے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے ان کو، دعائے نبی ہیں، مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے میں پہلے بھی آپ کو حدیث قدسی سناتا رہتا ہوں، جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے۔ یہ وہی آنکھ تھی نا، یہ وہی تو آنکھ تھی جس سے دیکھا انہوں نے، ہے جی عثمان بھائی، یہ وہی تو آنکھ تھی جس سے انہوں نے دیکھا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے بڑا کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ممکن نہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ممکن نہیں۔ پتھر وہ کہتے ہیں پتہ بھی نہیں چلا لگے اس دن کے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہی کرواتا ہے تاکہ ان کی شان و عظمت آشکار ہو۔ آج دنیا میں عمر کا لاز ایسے نہیں جو ہے مانا جاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون جو بنایا گیا ہے ایسے نہیں مانا جاتا، وجہ تھی کوئی، اس کے پیچھے ایک جو ہے نا کار فرما تھی کہ کوئی ہستی، وہ ہستی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے محترم اسلامی امیر المومنین محب المسلمین ناصر دین مبین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیما سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاون کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا، پھر اساطیر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے سپاہ سالار کو بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی قوت و سماعت و بصارت یعنی دیکھنے اور سننے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت و سماعت و بصارت پر ہر کس قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے
اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں، کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل و بے مثال ہے کہ ان سے ایسے ایسے کام رہا نمایاں انجام پاتے ہیں جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یاد رکھیے پیارے محترم صاحب، معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ معجزہ کس کا ہے؟ صرف نبی کا، صرف نبی کا معجزہ ہے۔ اور کرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بزرگان دین رحمۃ اللہ مبین، نیک بندوں سے جو صادر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں نا الوف کر جاتے ہیں، جیسے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہمارے جان نہیں، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ قربان اہل بیت اطہار کے قدموں پر، ان کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ، لیکن ہمیں ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے، ایک باؤنڈری جو ہے نا ہمیں دی ہوئی ہے، وہ باؤنڈری کے درمیان اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت والے ایک باؤنڈری میں رہتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے اور نہ حد سے نیچے آتے ہیں، ایک حد میں رہ کر جو ہے وہ ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی کرامات کو کرامت کہتے ہیں، معجزہ نہیں کہتے ہیں۔ دوسرے ریگلا معجزہ جی، فلاں کا معجزہ، فلاں کا معجزہ، فلاں کا معجزہ، اور نبی اور غیر نبی میں فرق تو کرو۔ مانا ان کی اولاد ہے، اولاد اپنی جگہ پر، اس کی عظمت کے منکر نہیں ہے، لیکن جو ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے اس کو تو رکھے نا، بے لگام گھوڑے نہ بنے، اپنے آپ کو لگام والا بنائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو رتبہ دیا اس رتبے کے اوپر ہم اس کو رکھیں۔ اسی لیے تو آج اہل سنت و جماعت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو مانتے ہیں، امام الاولیاء ہیں، وہ داماد رسول ہیں، لیکن عثمان غنی کے بعد ہے، جو کچھ بھی ہیں بولے تو صحیح، کچھ ہی بولے ہیں، عثمان غنی کے بعد جو کچھ ہیں ان کی عظمت شان بہت عرفہ و اعلیٰ، عثمان غنی بھی کم نہیں ہیں، اور عمر فاروق اعظم ان سے بڑھ کر، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے افضل، ان سے سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی، اے میرے سرکار یہ تو شاہ فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو فرمایا آسمان کے ستاروں کی مجھے نہیں کہ میرے والد صاحب کے بارے میں نہیں، یہ عرض کی کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ کون ہے؟ یہ ستاروں کی نیکیاں، ستاروں کو دیکھ رہے تھے نا، ستاروں کی اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا عمر کی، اس میں شاید میرے والد صاحب کا فرمائیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا جان؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیاں، یہ ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ عظمت دیکھیں کیسی، کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے تو مانے بات کی ہے، کس کی بات ماننی ہے جی؟ اللہ کے نبی کی بات مانیں گے نا ہم تو، اللہ کے نبی نے ہمیں جو دے دیا رتبہ تو بس وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اب ہم بناتے تھے اپنے اٹکل کچھ سے بناتے رہے، نہیں جو یوں ہے تو وہ یوں ہے، کیوں ایسے ہے؟ جو ہیں ویسے رکھیں۔ 12 پیارے محترم صاحب، جانشین رسول مقبول، گلشن صحابیت کے مہک قبول، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ خلیفہ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جانشین پیغمبر، وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مرتوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، دعا فرمایا یا اللہ عز و جل، عمر بن حشام میں دعا کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، چلے آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کو سلامت رکھیں، نیکوں کی ادا بھی
کہتے ہیں نا اچھوں کی نظر بھی اچھی ہوتی ہے. یا اللہ عز و جل عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی آسمان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا رہتے ہیں عمر تو کیا کرے گا؟ اے عمر تو کیا کرے گا؟ اونٹ چرانے کے لیے دیے نا, اونٹ چرانے کے لیے دیے کہ اونٹ چراؤ. اونٹ نہ چلتے. اب اونٹ کے بارے میں پتہ کیا آتا ہے؟ اونٹ اتنا سیدھا سادہ جانور ہے نا, اتنا سیدھا سادہ بچہ بھی اس کو پہلے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اتنا سیدھا سادہ اونٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھ سے وہ نہیں چڑھتے تھے. میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے ہیں عمر تو کیا کرے گا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ 22 لاکھ مربع میل کے تنہے تنہا مالک تھے. آپ کو وہ بات یاد آئی کہ میرا باپ کہا کرتا تھا اے عمر تجھے اونٹ نہیں چڑھتے تو کیا کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں غلامی رسول میں آیا تو میں 22 لاکھ مربع کی میل کا مالک ہو گیا. غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں پہننا پڑے گا, غلامی رسول کو اپنانا پڑے گا. حضور علیہ السلام کے غلام ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ ان کے جو غلام ہوں گے وقت کے امام ہوں گے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے اونچے نام ہوں گے. ان کے تو نام ہوتے ہیں, ان کے نام لینے والوں کے نام اونچے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عمر؟ اللہ اکبر, جنہوں نے سن ہجری کا اجرا فرمایا. عمر وہ ہیں قانون پیدا کرنے والے, قانون بنانے والے. عمر جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت کو لٹانے والے, اس کا جام بھر بھر کے پلانے والے. کون؟ عمر. وہ جو حضور علیہ السلام کی بات نہ مانے اس کی گردن اتارنے والا بھی عمر, اور اس کے اوپر قصاص کی کوئی نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر عدل و انصاف جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے. ایک یہودی تھا, اس کا کسی منافق نام لیتا تھا مسلمانوں کا, کلمہ پڑھتا تھا نبی کا لیکن نبی کے خلاف رہتا تھا. اس کو کہتے ہیں منافق, بدترین منافق. ان کے آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا, یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. کہنے لگا نہیں, وہ جو یہودی کا عالم ہے نا اس کے پاس چلتے ہیں. اشرف بن کعب بن اسلام کا نام تھا اس کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا تو کیسا نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھتا تو نبی کا جات یہ کہ عالم کے پاس رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہودی کے عالم کے پاس نبی کے پاس جائیں گے. چاروں نہ چاروں چلا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے معاملہ سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب جب باہر نکلے نا تو یہودی کو ہے نا وہ مسلمان تھا, کہنے لگا کہ نہیں یار چلو تم عمر کے پاس چلو, ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. عمر کے پاس چلتے ہیں, فیصلہ ان سے کرواتے ہیں. کہنے لگا تو نبی کا کہنا نہیں مانتا, حکم نہیں مانتا, فیصلے بھی نہیں مانتا. چل عمر کے پاس خود ہی آئی سی نا, مسلم نام نہاد مسلمان کی منافق کی نا, اور پنجابی کہتے ہیں نا وہ بھی آئی سی, یعنی کہ اس کی جو ہے نا مت ماری نہیں. وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, دونوں چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ پیش کیا. اس سے قبل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معاملہ کرتے ہیں, فیصلہ سناتے ہیں, تو یہودی نے کہا اے عمر فیصلہ سنانے سے پہلے میری ایک بات سن لو. فرمایا کیا ہے بات؟ بول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کیا, یہ نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا, میرے حق میں فیصلہ کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا میں ٹھہر پھر, میں ٹھہر پھر, اندر کمرے میں جاتے ہیں تلوار لے کر آتے ہیں اور تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں, اس کی گردن مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں اس کو, اور فرماتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا, فیصلے کو نہیں مانتا, عمر کی تلوار یہ فیصلہ کرتی ہے.
یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کر کے دکھایا ہے. جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں. بہت پیارے محترم صاحب، آپ محسن امت خلیفہ اول حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے. تخت خلافت پر رونق فروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام کیا. نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہو گئے. بوقت شہادت عمر مبارکہ 63 سال. حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ بظاہر دنیا میں 63 سال نوازا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال، آپ 63 سال، اور اس وقت کہاں پر ہے؟ حضرت عمر کہاں پر ہے اس وقت؟ اب بولو تو صحیح، سرکار علیہ السلام کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے مظاہر پر عنوان کے ساتھ آپ کی قبر مبارک. کتنے بڑے ساتھ تھا. حضور علیہ السلام میں ایک دائیں ہاتھ پر صدیق اکبر، بائیں ہاتھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جب بروز محشر پر جب حشر برپا ہوگا تو ہم دونوں یوں قبروں سے یوں نکلیں گے. کسی نے لکھا نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. پہلے شیخ سمجھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر اکٹھے اگر کریں تو ہم ان کو شیخین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شیخین. اچھا، اب ان کا نام سن کر جس کا منہ بگڑے گا سمجھو وہ اپنا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، کوئی آپ کے باپ کا نام لے منہ بگاڑ کر آپ کو اچھا لگے گا؟ بولو تو صحیح، اونچی بولو یار. یہ تو ہمارے باپ قربان ان کے اوپر، ہماری نسلیں قربان ان کے قدموں کے اوپر ہیں. جو ان کے نام جب نام ہے تو منہ بگاڑے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بولو تو صحیح، بولو. نہیں بولو گے کچھ؟ بولو ہاں سر، بولو کیا کہیں گے اس کو؟ ہم میں سے نہیں ہے. بہت پیاری بات ہے. وہ ہم میں سے، وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. اب شیخ سنیں. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے پہلو میں سلالے ہیں اور ان کے نام کو بگاڑتا ہے، ان کے نام سے چھڑ کھاتا ہے. تو معلوم ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے سے ہماری جان چھڑائے رکھے. پیارے محترم اسلام بھائی، حضور علیہ السلام کے روزہ اطہار کے ساتھ ہی آپ کا مبارک پروگرام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی حیات میں بھی اور بعد دنیاوی حیات کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا خاص قرب ملا تھا اور اب بھی قرب پا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو. یاد رکھیے پیارے مسلمان، عورتوں کا مزارات پر جانا قبروں پر جانا عورتوں کا منع ہے. مسجد میں نماز پڑھنا عورتوں کا منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی ایما پر، جن کے جو ہے نا ذہن میں خیال آیا نا کہ یا اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے. جیسے پردے کے احکام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پر نازل ہوئے ہیں. اور بھی کئی آیت مبارکہ جو ہے آپ کی جو ہے نا وہ شان میں نازل ہوئی ہے. پیارے محترم صاحب، عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، قبروں پر بھی جانا جائز نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمایا نا تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت میں آپ کے قرب میں جو ہے وہ جگہ ملی، وہاں پہ دفنایا گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجرہ مبارکہ تھا. یہ کس کا، یہ گھر تھا نا، یہ کمرہ تھا حجرہ مبارکہ، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا.
اچھا جب حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ یعنی کہ حاضری دیا کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفنایا گیا نا, اب آپ نے حاضری دینا چھوڑ دیا. حاضری دینا, کسی نے پوچھا کیوں نہیں جاتی اب؟ فرمایا وہاں پر عمر آ گیا. کیا فرمایا؟ وہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ والے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہی ہوتے ہیں. تبھی تو حیا فرما رہی ہیں, تبھی تو پردہ فرما رہی ہیں اسے. مرنے والے سے کیا پردہ, مرنے والے سے کیا پردہ فرما رہی. پیارے محترم صاحب, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کرامات ہیں. نیل کا دریا نیل کا بہنا آپ کی کرامت ہے. زمین نے تیل چوس لیا, آپ نے گرا مارا, فرمایا تو ہمارے ہوتے میں جو ہے وہ ناانصافی کرتی ہے. تیل واپس لیا, زمین کو درا مارا, زلزلہ آیا, تو فرمایا کہ ہم کچھ پہ انصاف نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر دریا فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر اس کا حساب دے گا. ہم اپنے گھر کو دیکھیں, ہم بھی باہر نہیں جھانکتے, باہر نہ آئے, اپنے گھر کو دیکھیں. ہم اپنے گھر میں انصاف کرتے ہیں, اپنے گھر کو دیکھیں. ہماری گھر والی ہے, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہماری اولاد ہے, کیا ہم ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ حضرت عمر تو فرمائے دریا فرات کے کنارے پہ اگر کوئی مر جائے. کئی واقعات ہیں, اتنی چیزیں موجود ہیں ابھی جو بیان کرنے والی ہیں. ایک بدو جو ہے, ایک عرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے آیا. اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے مدینے کی جو ہے نا وہ جو ہے انٹرنس جو تھی نا, جیسے یہ ہماری جو ہے نا یہ اندرون شہر کا دروازے ہیں, فصیل کہتے ہیں اس کو, تو جیسے داخل ہونے والا تھا تو باہر جو ہے نا اس نے خیمہ گاڑ دیا. اب اس کی بیوی جو ہے وہ درد ذی سے پریشان ہو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, سکون سے سوتے نہیں تھے, خبر گیری کرتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی ضرورت مند تو نہیں, کسی کو ضرورت تو نہیں ہے. آج کل خراٹے مارتے کھال کر کے سو جاتے ہیں نا, وہ سوتے نہیں تھے. ہم بڑوں کی بات ہی کر رہے ہیں, قرآنوں کا نام نہیں لے رہے. اچھی جگہ پر ایسا کا نام مناسب نہیں. جو پاک صاحب ہو وہ پاک صاحب ہوں جو ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے وہ آ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے ساتھ گشت کر رہے تھے. دیکھا کہ آگ کر رہی ہے, مجھے جا کے پتا کر کے کون ہے. جب گئے نا وہاں پر, اس نے کہا تم سے کوئی کام نہیں ہے, میں عمر کو ملنے آیا. جب اس نے بتایا کہ عمر کو ملنے آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا, ہاں بھی بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں, ہاں بھی کس لیے آیا. ابھی یہ بات ہو رہی کہ اندر سے آواز آئی, کسی اور کے نا کرانے کی آواز آئی. کیا ہے مسئلہ اندر؟ کہنے لگے میری گھر والی جو ہے وہ امید سے ہے, بس اس کا آخری وقت ہے معاملے کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے, اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ نیکی کمانی ہے, تو نیکی کرنی ہے. آپ نے فرمایا, آپ نے عرض کی میں حاضر. خاتون بھی ایسی نیک بادشاہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا دوست ہے, اس کے گھر میں بچے کی ولادت کا معاملہ ہے, جو ضرورت کی چیزیں بولے چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, یا امیر المومنین. کیا آواز آئی؟ یا امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. اور جب اس بندے نے سنا یہ امیر المومنین ہے, اس دوران وہ باتیں کرتا رہا, تمہیں کام نہیں کرنا تو یہ پکڑو, یہ کرو, یہ پانی لے کرو, یہ لے کرو. تمہاری بیوی کا کام بھی آتا کہ نہیں آتا, اس طرح وہ کچھ کرتا رہا نا. تو جب کہا یا امیر المومنین, بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, وہ حقابہ کہہ رہا ہے, شکر ہے, حیران ہو گیا. یہ امیر المومنین جن کو ملنے آیا, یہ میری آبوکت کر رہے ہیں, میرے آگے پیچھے یہ ہو رہے ہیں. کیسے اور کسرا ایسے نہیں, لرزہ اور ترسا ہوا کرتے ہیں, ان سے ڈرستے تھے. بیت المقدس کو فتح کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, 12 ٹائم مکمل ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری مغفرت فرمائے. یاد رکھیے یکم محرم کو آپ کا عرس مبارک ہے, آپ کی جو ہے وہ شہادت کا دن ہے. آپ گھر میں, اپنے گھر میں کچھ اہتمام کریں. جو کھانا پکائیں اسی کے اوپر 1 مرتبہ عالم شریف, 3 مرتبہ کوئی شریف پڑھ لیں, دعا کریں یا اللہ عز و جل. پہلے کچھ اور بھی کوئی ہے نا تلاوت کر رہے ہیں نا, دعا کریں یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے صدقے حضرت عمر رضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. ہے کہ مشکل کام ہے, منع والی بات, منع والی بات ہے, کوئی منع ہو سکتی ہے ایسی چیز؟ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. ابھی اذان ہوگی, اذان